الصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. نويت سنة الاعتكاف. نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں لکھی گئی ہیں. ان میں سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آج کے خطاب میں انشاءاللہ عز و جل ہم شب براءت کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آج جن عنوان پر ہم نے گفتگو سننی ہے وہ ہے شب براءت. پھر اس کے اندر کچھ نکات آئیں گے کہ شب براءت کیا ہے، شب براءت کیا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے شب براءت بندوں کو کیوں دی گئی ہے. تیسرا ہے شب براءت میں کیا ہوتا ہے. بڑی دھوم دھام مچتی ہے شب برات میں. اس شب برات میں کیا ہوتا ہے. اچھا، چوتھے نمبر پر ہے سال بھر جادو سے بچے رہنے کا عمل کیا ہے. جی ہاں، شب برات میں ایک عمل ایسا ہے کہ اگر بندہ کر لیتا ہے تو سال بھر جادو سے محفوظ رہتا ہے. وہ عمل بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے اور کچھ مزید نکات ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو پہلے نمبر پہ ہے شب برات کیا ہے، کس چیز کا نام شب برات ہے. تو شب مانے ہوتا ہے رات. شب یہ فارسی کا لفظ ہے، براعت یہ عربی کا لفظ ہے. شب مانے ہوتا ہے رات، براعت مانے ہوتا ہے چھٹکارا. شب براعت جب ہم نے دونوں لفظوں کو ملایا تو اس کا معنی بنا چھٹکارے کی رات. کیا معنی بنا؟ چھٹکارے کی رات. تو اس لیے اس کو شب براعت کہتے ہیں. اچھا، چھٹکارے کی رات، تو اس رات میں کس کو چھٹکارا ملتا ہے اور اس رات میں کس چیز سے چھٹکارا ملتا ہے. تو اس رات میں چھٹکارا بندوں کو ملتا ہے. کس چیز سے چھٹکارا ملتا ہے؟ جی ہاں، جہنم کے عذابات سے چھٹکارا ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب براعت میں مسلمانوں کے لیے جہنم سے چھٹکارے اور جہنم سے نجات پانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. تو شب برات کیا ہے؟ چھٹکارے کی رات ہے. دوسرا ہے شب براعت بندوں کو کیوں دی گئی. پیارے اور محترم اسرائیل بھائیو، اس پہ توجہ کیجیے گا. بڑا ہی اہم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک شاہکار ہے شب براعت. آپ دیکھتے ہیں زمین سوکھی پڑی ہے، بہترین ہے، صاف اور شفاف ہے، لیکن بارش ہو گئی. جب بارش ہو گئی تو جگہ جگہ پانی ٹھہر گیا. کچھ دن تک وہ پانی ٹھہرا رہا تو وہ پانی کیچڑ میں تبدیل ہو گیا. بارش ہونے سے پہلے زمین صاف تھی، شفاف تھی، اس میں کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی کیچڑ کا نام نہیں تھا. لیکن بارش ہوئی تو کیچڑ ہو گئی. جس زمین پر ہم دوڑ کر نکل سکتے تھے، لیکن اب بارش ہونے کے بعد جب کیچڑ ہو گئی تو اب سنبھل کے جانا پڑتا ہے.
اگر ہم سنبھل کر نہیں جائیں گے تو پھسل جائیں گے، سنبھل کر نہیں جائیں گے تو کیا جائیں گے؟ پھسل جائیں گے، گر جائیں گے، اور جب گر جائیں گے تو چوٹ بھی آئے گی، کپڑے بھی میلے ہوں گے، گندے ہوں گے۔ اب بتائیے کہ بارش ہوئی تو یہ زمین کا کوئی قصور ہے؟ زمین بارش ہونے سے پہلے تو صاف اور شفاف تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن بارش ہوئی تو کیچڑ ہو گئی۔ اچھا، آدمی اور انسان اس زمین پر بڑی تیزی سے نکلتا تھا، لیکن بارش کے بعد جب کیچڑ ہوئی تو اب سنبھل سنبھل کے نکلنا پڑتا ہے۔ اب دوڑنے کی استطاعت نہیں رکھتا، دوڑے گا تو گر جائے گا۔ تو نہ تو زمین کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی بندے کا کوئی قصور ہے۔ اسی طرح آپ یوں سمجھیے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا دشمن ابلیس لگ جاتا ہے اور اس سے گناہ کرواتا ہے۔ کسی کو شراب کھانے لے جاتا ہے، کسی کو زنا میں مبتلا کرتا ہے، کسی سے جوا کھلواتا ہے، کسی کو گالی کا عادی بنا دیتا ہے، جھوٹ کا عادی بنا دیتا ہے، غیبت چغلی کا عادی بنا دیتا ہے، اور جانے کون کون سے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھنسا دیتا ہے۔ حالانکہ بندے کا قصور نہیں ہے، بندہ تو جب پیدا ہوا تھا تو وہ تو ایک دم صاف تھا، شفاف تھا، لیکن جب اس دنیا میں ہوش سنبھالا تو شیطان اس کے پیچھے لگ کر اس سے گناہ کروایا۔ تو کیا بندے کا قصور ہے؟ جس طرح اس زمین کا قصور نہیں تھا، اسی طرح اس بندے کا قصور نہیں ہے۔ اگر ابلیس شیطان نہ ہوتا تو اس کو گناہوں کی جانب مائل نہ کرتا۔ اب یہ بندہ جس طرح وہ زمین بارش کی وجہ سے کیچڑ میں تبدیل ہو گئی، میلی اور گندی ہو گئی، اسی طرح بندہ بھی ابلیس شیطان کی وجہ سے گناہ کر کے گندا ہو گیا، میلا ہو گیا۔ اب صفائی کی ضرورت ہے۔ جس طرح زمین کیچڑ آلود ہو گئی ہے، اب اس کی بھی صفائی کی ضرورت ہے، اسی طرح بندے کی صفائی کی بھی ضرورت ہے، تاکہ یہ رب عز و جل کے انعامات اور اکرامات سے بہرہ بر ہو سکے، اللہ کی جنت کو پا سکے، پھر ایک مرتبہ صاف اور شفاف ہو سکے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو صاف، شفاف اور کیچڑ سے پاک کرنے کے لیے سورج کو پیدا فرمایا کہ جب سورج کی روشنی اس زمین پر پڑتی ہے تو وہ کیچڑ سوکھتی جاتی ہے، سوکھتی جاتی ہے، ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے، ہفتے کے بعد دیکھیے تو وہ زمین پہلے کی طرح سوکھ جاتی ہے، پہلے کی طرح پاک ہو چکی ہوتی ہے، پہلے کی طرح وہ سوکھ کر اچھے انداز میں ہو چکی ہوتی ہے، جس طرح پہلے تھی اس طرح اب ایک ہفتے کے بعد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک کرنے کے لیے، زمین کو کیچڑ سے بچانے کے لیے سورج پیدا فرمایا، اور یہ سورج آپ دیکھیے 1 گھنٹے میں یا ترنت یا 2 گھنٹے کے اندر زمین کو صاف شفاف نہیں کرتا، بلکہ کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ کیچڑ کم ہو تو کم دن میں، اور کیچڑ زیادہ ہو تو زیادہ دن میں۔ لیکن پیار اور محترم اسلام بھائیو، جب حضرت انسان کا معاملہ آتا ہے، جب اللہ کے بندوں کا معاملہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہفتہ نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ دن نہیں لگاتا، بلکہ بندے کو شب برات دے دیا، اور گویا کہ اس کی رحمت میں پکار کر کہا، بندے سال بھر تک ابلیس نے تجھ سے جوا کھلایا، سال بھر ابلیس نے تجھ کو شراب نوشی میں بدمست کر ڈالا، سال بھر تو گناہوں میں مبتلا رہا، شب برات میں عبادت کر، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر گناہوں کی توبہ کر۔ زمین کو سورج نے تو 1 ہفتے میں پاک کیا تھا، میں تجھے ایک ایسی رات دیتا ہوں کہ ایک رات میں تیرے دل کے
थी, जो गंदगी थी, जो नापाकी थी, वो रात भर में साफ कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने बंदों को शबे बरात क्यों दी? इसलिए दिया ताकि जो साल भर गंदगियों में, गुनाहों में मुलव्विस होकर इंसान ने अपने वजूद को गंदा कर लिया है, मैला कर लिया है, शबे बरात में इबादत करेगा तो ये बंदा भी पाक साफ हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा होता भी है। और अगला हमारा नुक्ता है, शबे बरात में होता क्या है? जी हाँ, हदीसों में आया शबे बरात यानी शाबान की 15वीं रात को आमाल नामे तब्दील होते हैं। क्या तब्दील होते हैं? आमाल नामे। साल भर मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं, साल भर पैदा होने वालों के नाम लिखे जाते हैं, साल भर किसको कितनी रोजी दी जाएगी वो भी लिखा जाता है, साल भर ये क्या करेगा ये भी लिखा जाता है। यानी बंदे का पूरा नाम आमाल ये नया हो जाता है, न्यू हो जाता है, बदल दिया जाता है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस ज़िम्न में आप थोड़ा से गौर कीजिएगा। हर मुल्क का बजट आता है, बजट आता है ना, मार्च में आता है या फरवरी में आता है, या कोई कारोबार कर रहा होता है तो वो भी साल भर में अपना हिसाब लगाता है। तो जब बजट आता है तो कैसी हालत होती है? जो कंपनी, जो इदारा अच्छी कारकर्दगी और अच्छे काम और गवर्नमेंट को बेहतरीन फायदे वाला मुआमला करके देता है तो उसको तो खुशी होती है, और आगे क्या करना है उसका जो है पूरा जदवल बनता है, उसका पूरा प्लान होता है, और कितनी इन्हेमात के जरिए से और कितनी दिल लगाकर उस काम को किया जाता है कि आइंदा साल, फ्यूचर में, अगले साल में क्या करूंगा। और प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखिए हमारी तकदीर का मामला, हमारे फ्यूचर का मामला ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। और शबे बरात यानी शाबान की 15वीं रात में ये तब्दील होना है, तो अब हमारी कैसी हालत होनी चाहिए? हर कोई चाहेगा कि मेरी तकदीर में अच्छा लिख दिया जाए। मैं रोडपति हूं तो लखपति लिख दिया जाए कि 1 साल के अंदर ये लखपति हो जाएगा। कोई सोचेगा मैं लखपति हूं तो करोड़पति मुझे लिख दिया जाए कि 1 साल के अंदर ये करोड़पति हो जाएगा। कोई सोचेगा कि मेरा एक बिजनेस है 2 हो जाए, इतना मुनाफा हो जाए, अगले साल तो इतना मुनाफा हुआ था, इस साल मेरी तकदीर में इतना मुनाफा लिख दिया जाए। पिछले साल में बहुत बीमार था, इस साल मेरे तकदीर में बीमारी न लिखी जाए। हर एक ख्वाहिश करता है, उम्मीद करता है कि मेरे लिए अच्छा लिखा जाए। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये फरमाइए, जैसे मैं लिखने वाला हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिखने वाला हूँ, मैं आपके बारे में लिखना चाहता हूँ कि आपको क्या मिलेगा। आप दूर दूर रहे मुझसे तो मैं आपके लिए क्या लिखूंगा? इसको 1000 रुपये दे दिया जाए। लेकिन आप मुझसे करीब रहेंगे, मुझसे दोस्ती बनाए रखेंगे, तो दोस्ती के तकाजे के लिहाज से मैं क्या लिखूंगा? इनको 1,00,000 रुपया दिया जाए। होता है ना? जितना गवर्नमेंट के अफसरान से हमारी बनती है, विधायकों से, मंत्रियों से जितना क्लोज बंदा होता है उतना फायदा भी ज्यादा उठाता है। कोई काम अटकता है तुरंत जाता है, कहता है सिग्नेचर करके दे देता है। और एक आम बंदा जाए, हफ्तों चक्कर लगाता रहता है, काम नहीं होता। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तकदीर को बदलने वाला रब, तकदीर को बदलने वाला हमारा रब है। अगर जिस रात में तकदीर बदली जानी है उस रात हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हों, उसकी इबादत करें, उसकी रियाजत करें, तस्बीह और तालील करें, तो क्या अल्लाह ताला हमारे हक में अच्छा नहीं लिखेगा? अल्लाह ताला हर एक के किस्मत में अच्छा लिखता है, बुरा नहीं लिखता। लेकिन जो हम चाह रहे होते हैं हमारे ख्वाहिश के मुताबिक काम होंगे ना, क्योंकि अल्लाह से हमारा एक रब्त हो जाएगा। लेकिन प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसमें तरह तरह से
طرح طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں. آپ برا نہ مانیے گا، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ رات کتنی اہم ہے. نازک فیصلہ ہے ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. ہماری قسمت میں ایکسیڈنٹ ہونا بھی لکھا جا سکتا ہے، ہماری قسمت میں کروڑ پتی ہونا بھی لکھا جا سکتا ہے. نازک معاملہ ہے نا. ہماری قسمت میں موت بھی لکھا جا سکتا ہے، ہماری قسمت میں اولاد کی ولادت بھی لکھی جا سکتی ہے. 6 7 10 سال سے بچے کی ولادت نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے کہ اس رات ہمارے قسمت میں تقدیر میں لکھ دیا جائے کہ اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوگی. 1 سال سے پریشان ہیں، لاک ڈاؤن نے کمر توڑ دیا، ہو سکتا ہے کہ اس رات ہمارے کاروبار میں برکت لکھ دی جائے. نازک معاملہ ہے نا. لیکن اس معاملے کو بالا طاق رکھے ہم اس رات کو کیسے گزارتے ہیں؟ آتش بازی میں گزارتے ہیں، گول گپوں میں گزارتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ کر گزارتے ہیں، سو کر گزارتے ہیں، گویا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے قسمت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. اب ایسا شخص جس کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہو، ایسا شخص جس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو، تو بتائیے اس کی قسمت میں کیا لکھا جائے گا؟ گویا کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے دور دور ہے. دوسرا شخص مسجد میں ہے، ابھی انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ 6 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے شعبان کی 15ویں رات مغرب سے لگ جاتی ہے، تو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. وہ 6 رکعت نماز جو بندہ پڑھ لیتا ہے، نیکیوں کا انبار اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ نماز بھی انشاءاللہ ہمارے مسجد میں ہوگی. آپ سے عرض ہے کہ شرکت کیجیے گا. 14 شعبان کا دن گزارنے کے بعد جب مغرب کی نماز پڑھنے آئیں گے تو مغرب کے وقت سے 15 شعبان لگ جائے گی. جو رات آئے گی اس کو جاگ کر گزارنا ہے. تو مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل بھی ادا کیے جائیں گے. اچھا، اس نوافل کی برکت کیا ہے؟ تو اس میں 3 سلاموں سے ہم 6 رکعت پڑھیں گے. پہلی نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ ان 3 نمازوں میں سے پہلی نماز رزق میں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے. کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اچھا، دوسری 2 رکعت پڑھی جاتی ہے عمر میں درازی کرنے کے لیے، یعنی لمبی عمر پانے کے لیے. اچھا، تیسری نماز پڑھی جاتی ہے محتاجی سے بچنے کے لیے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں. اب دیکھیے نام اعمال تبدیل ہو رہا ہے. ہم نے اپنی عمر کے لمبے ہونے کے لیے نماز پڑھی، تو کیا نماز کی برکت سے ہماری لمبی عمر نہیں ہوگی؟ اچھا، 2 رکعت ہم نے پڑھا محتاج ہونے سے بچنے کے لیے. جب ہم نے عریضہ پیش کر دیا رب کی بارگاہ میں، مولا آج تقدیر بدلنے والی ہے، تم مجھے کسی کا محتاج نہ رکھنا اس سال، تو بھلا عریضہ پیش جب ہم نے کر دیا تو کیا قبول نہیں ہوگا؟ اچھا، سال بھر بیماری آفتوں مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہم نے عرضی لگا دی 2 رکعت پڑھ کے، تو کیا ہماری تقدیر میں اس سے بچنے کا راستہ نہیں نکالا جائے گا؟ یقیناً نکالا جائے گا. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج اس سال آپ اپنا ذہن بنا لیں پٹاخے کوئی نہ پھوڑیں. اچھا، پٹاخے پھوڑنے میں نقصان کیا ہے؟ شاید آپ کو معلوم ہو، نہ معلوم ہو تو سن لیجئے. یہ پٹاخہ پھوڑنا، آتش بازی کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ نمرود کا کام ہے. کس کا ہے؟ نمرود کا. اچھا، یہ کیسے آتش بازی پیدا ہوئی، کہاں سے چلی، کہاں سے بنائی گئی، اس کا رواج کب سے ہے؟ تو آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں جھونکا تھا نا، پھینکا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خاطر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا. تو دیکھا نمرود نے کہ آگ تو ٹھنڈی ہو گئی. تو انار جو پٹاخہ پھوڑتے ہیں، یہاں پھوڑتے ہیں، اوپر جا کے پھوٹتا ہے نا، اس طرح کے انار بنا کر، پٹاخے بنا کر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام جہاں تھے وہاں پر پھینکا. تو یہ نمرود کی ایجاد ہے. اچھا، اب دوسری علت، دوسری وجہ، دوسرا ریزن دیکھیے کہ یہ رات شب برات ہے. شب برات یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات. جہنم میں کیا ہے؟ آگ ہے.
تو اللہ نے یہ رات ہمیں آگ سے بچنے کے لیے دی ہے، اور مسلمان کتنا بے وقوف، اب بے وقوف اگر کہو تو اس کو برا لگے گا، صاحب مجھے بے وقوف کہہ دیا، لیکن آپ بتائیے کہ بے وقوف نہیں تو پھر اس کو کون سا ٹائٹل اور کون سا لیبل اس کے نام کے آگے لگایا جائے کہ یہ رات جہنم کے آگ سے بچنے کی رات ہے، اور خود آگ خرید کر پیسہ بھی لگاتا ہے اور آگ خرید کر اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ جو ہے کھیل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو 1000 کا نوٹ دیا گیا اور آپ نے اس کو جلا دیا، آپ کو کوئی عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا نا۔ تو لہٰذا یہ پٹاخہ نہ پھوڑے، اس رات میں اللہ کی عبادت کریں۔ تو شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے عبادت میں گزارنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم گزاریں گے بھی۔ اچھا، امام صاحب سے مشورہ کر کے ہم اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز کبھی رکھ لیں گے۔ جی امام صاحب، اچھا صلاۃ التسبیح کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ التسبیح یہ 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، کم سے کم 20 منٹ لگے گا اس کو پڑھنے میں، لیکن ہر ایک کو آتی نہیں ہے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ کوئی بات نہیں، ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے۔ اچھا، یہ نماز کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیثوں میں آیا کہ اس نماز کو زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے، اتنی اہم نماز ہے اگر زندگی میں۔ اچھا، اس کے بارے میں اور آیا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر ہفتے میں 1 مرتبہ نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اور اگر کوئی سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا صلاۃ التسبیح نامی نماز تو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ تو یہ نماز بھی انشاءاللہ ہم اس شب برات میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھا، اگلا ہے سال بھر جادو سے بچے رہنے کا کیا عمل ہے؟ ہر کوئی سوچتا ہے کہ مجھے عمل پتہ چل جائے۔ جی ہاں، بہت پیارا عمل ہے، اور یہ خاص شب برات کا ہے، یعنی 15ویں رات میں ہی یہ عمل کیا جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ بیری کے 7 پتے لیں۔ بیری کا درخت دیکھیں نا جس میں بیر ہوتے ہیں، بیری کے پیڑ کے 7 پتے ایک آدمی کے لیے، 7 پتے توڑ لیں، ایک پتیلی چھوٹی پتیلی میں ڈال دیں، پانی بھر دیں اور اس کو ابال لیں، یعنی پانی ابلنے لگے، پھر اس پانی کو ابالنے کے بعد رکھ لیں، جب ٹھنڈا ہو جائے تو بالٹی میں ملا لیں اور اس سے نہا لیں۔ یہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نہانا ہے۔ جو ان 7 پتیوں سے ابالے ہوئے پانی سے نہا لے گا، سال بھر تک جادو اگر کوئی کروائے گا بھی تو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ 7 پتی ایک آدمی کے لیے ہے، گھر میں 5 آدمی ہیں تو 5 لوگوں کے لیے 7 پتی، اور الگ الگ ابالنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ 7 لوگوں کی یا 5 لوگوں کی پتی ملا کر ایک برتن میں ابال لیا، تھوڑا تھوڑا پانی لے لیا، نہیں، 7 لوگوں کو 7 پتی الگ الگ ابال کر بالٹی میں ڈال دینا ہے۔ اچھا، گرم گرم بھی نہیں نہانا، جب نہانے کے قابل پانی ہو جائے تب نہانا ہے۔ تو عمل کتنا اچھا ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ عمل بھی کریں گے، مغرب کی نماز کے بعد نوافل بھی پڑھیں گے، اور اس رات میں شب بیداری بھی کرنا ہے۔ اچھا، شب بیداری کے ساتھ ساتھ اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ رکھنا نفل ہے، روزہ رکھنا کیا ہے؟ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ اور نفل روزے کے بارے میں آیا کہ جب نفل روزہ رکھا جائے تو 2 دن رکھا جائے، تو یا تو آپ 14 اور 15 کا رکھ لیں، شعبان کی 14 تاریخ کا رکھ لیں اور 15 تاریخ کا رکھ لیں، یا 15 اور 16 کا رکھ لیں، اور اگر کسی مجبوری کے تحت آپ نہیں رکھ سکتے تو 15 شعبان کا روزہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اس کی بڑی برکتیں اور بڑی بہاریں آئی ہیں اور بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ پیارو محترم اسلام بھائیو، یہ شعبان المعظم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد رمضان آئے گا۔ یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشعبان شہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو اس مہینے میں روزہ
رکھتے ہوئے اتنی کثرت سے دیکھا گیا کہ سرکار اس کے علاوہ کسی مہینے میں یعنی رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی 15ویں رات کو اعمال نامے تبدیل کیے جاتے ہیں. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرے اعمال میں لکھا ہو کہ محمد عربی روزہ دار تھا. تو پیارا اور محترم اسلام بھائی 14 کو بھی روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا پورے سال کا نام اعمال پیش ہوگا اور وہاں سے فرشتوں کو نیا نام اعمال ملے گا. تو یہ سال بھر کا جو نام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس میں لکھا ہو کہ 14 شعبان کو فلاں بن فلاں روزے سے تھا. اور 15واں شعبان کا بھی روزہ رکھ لو تاکہ جو نیا نام اعمال آیا ہے اس کے پہلے ہی دن میں لکھا ہو کہ یہ روزہ دار تھا, یہ رات کی عبادت کر چکا ہے. تو نیکی سے ختم ہونا اور نیکی سے شروعات ہونا یہ بھی تو نیک فال ہے, یہ بھی نیک فال ہے. تو پیارا اور محترم اسلام بھائیوں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے. اچھا, اس رات میں ایک عمل اور کیا جاتا ہے, قبرستان کی حاضری. بہت اچھی بات ہے, جانا بھی چاہیے. بعض لوگ اپنے مرحومین کی قبروں میں مٹی بھی چڑھاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن بعض لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ رکھا ہے, ضروری سمجھ رکھا ہے. اگر وہ یہاں نہیں ہے کہیں باہر ہے تو کسی دوسرے کو کہہ کے یا مزدور لگا کر اپنے مرحومین کی قبروں پر مٹی ڈلواتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے, کر دیں تو اچھا ہے, کر دیں تو اچھا ہے تاکہ قبر کا نشان باقی رہے. اچھا, وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے, صرف زیارت نہیں کی جاتی, فاتحہ. اچھا, ہمیں تو پوری فاتحہ آتی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ کو پوری فاتحہ نہیں آتی تو آپ کچھ نہ کچھ کیجئے. میں آپ کو ایک آسان سا عمل بتا رہا ہوں, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. شروع میں 3 مرتبہ درود, آخر میں 3 مرتبہ درود. تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے یا اللہ میں نے جو یہ تلاوت کیا ہے اس کا ثواب تو سرکار کو عطا فرما, انبیاء کو عطا فرما, صحابہ کو, اولیاء کو, اور بالخصوص میرے ماں کو, میرے باپ کو اور فلاں فلاں مرحومین کو عطا فرما. اس طرح سے ہم دعا کر لیں گے تو اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا. اچھا, اگلا عمل, اسلامی بھائی اگربتی لے جاتے ہیں اور قبر کے اوپر اگربتی لگا دیتے ہیں. تو اس کا مسئلہ سماعت فرمائیے. اگربتی جب ہم جلاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ آگ ہے نا, اور مردے کو آگ سے تکلیف ہوتی ہے, زندوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مردوں کو تو اور ہوتی ہے. اگر اگربتی لگانا ہے خوشبو کے لیے تو جائز ہے, لیکن قبر سے ہٹ کر لگائیں گے, قبر کے اوپر نہیں لگائیں گے. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, موم بتی لے جاتے ہیں, قبر کے چاروں طرف موم بتی جلا دیتے ہیں. تو یہ بھی اسراف ہے, فضول ہے, کیونکہ قبر میں روشنی کے لیے تو کوئی حاجت ہے نہیں. ہاں, لوگ آ جا رہے ہیں, لوگوں کے آنے جانے کے لیے اگر آپ نے لگایا ہے تو قبر سے ہٹ کر لگائیے, کیونکہ یہ آگ ہے اور مردے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمیں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے قبر کے اوپر لگا دیا صاحب, لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ مرنے کے بعد مردے کے احساسات مزید بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیے, اس دیوار کے پیچھے کون ہے ہم نہیں دیکھ سکتے نا, لیکن مردہ نیچے ہے, منو مٹی تلے دبا ہوا ہے, لیکن جب ہم جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آیا کہ وہ مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری قبر میں کون آیا. کتنی اس کے آنکھوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے نا. اچھا, جب بندہ واپس جاتا ہے تو چپل کی آہٹ بھی وہ سن رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس دیوار کے پیچھے کوئی جائے تو اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے گی, لیکن مردہ سنتا ہے. تو اسی طرح آگ کو محسوس کرنے کی جو طاقت ہے, قوت ہے, وہ بھی بڑھا دی جاتی ہے. تو لہذا آگ یا موم بتی یا اگربتی وہاں پر نہ لگائیں.
اگلی بات پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یہ شعبان المعظم ہمارے نبی کا مہینہ ہے اور صحابہ کرام اس مہینے میں بڑی سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ نگلا میواتی میں اپنا بچوں کے لیے عالم کورس کروانے والا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ قائم ہے۔ لاک ڈاؤن نے جو مدرسوں کی کمر توڑی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے شعبان ہی سے چندے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جھولی لگی تھی، اس جمعہ کو بھی جھولی لگے گی نماز کے بعد۔ آپ سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم آپ کچھ نہ کچھ حصہ لیجئے گا، کیونکہ دیکھیے یہ دین کا کام ہے۔ جتنے عالم بنیں گے آپ کا 1 روپیہ بھی اس میں لگ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر دیکھیے دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں مدارس چلتے ہیں، ہم کسی خاص مدرسے کے لیے چندہ نہیں لیتے۔ آپ دعوت اسلامی کو چندہ دیجئے، دعوت اسلامی کے تحت 1000 مدرسے چلتے ہیں، تو اگر آپ نے 1 روپیہ دیا تو گویا کہ 1000 مدرسے چلانے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس میں اپنا فائدہ ہے، تو جھولی لگے گی اس میں بھی حصہ لیجیے گا، مزید مسجد کی بھی جھولی چلتی ہے اس میں بھی حصہ لیجیے گا۔ یہ چندہ کے بارے میں اعلانات وغیرہ کرنا بند کر دیا ہوں، کیونکہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، 1 منٹ میں سن لیجیے۔ نیپال میں گیا تھا بیان کرنے، تو چندے کے بارے میں بیان کیا کہ جو مسجد کی جھولی لگتی ہے اس میں آپ ڈالیے۔ بعد کے نماز کے بعد کسی اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک نوجوان نے کہا، ماڈرن نوجوان تھا وہ، کہہ رہا تھا کہ صاحب اب نماز پڑھنے کے لیے بھی چارج لگنے لگا ہے، 2 رکعت ہفتے میں پڑھنے آتے ہیں اس کا بھی 10 روپے 5 روپے امام کو دینا پڑتا ہے۔ تو کتنی گندی سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ حالانکہ اگر آپ نہ ڈالیں تو زبردستی تھوڑی ہے، امام تو پڑھا ہی رہا ہے۔ اگر دیں گے تو یہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ بچہ مانگتا ہے تو 100 روپیہ نکال کے دیتے ہیں، 10 روپیہ دیتے ہیں تو پھینک دیتا ہے۔ 10 روپے میں تو آج کل آئس کریم بھی نہیں ملتی، 25 والی اچھی ملتی ہے، لیکن مسجد کے امام کے لیے 5 روپیہ۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے، خزانے بانٹ رہا ہے، تو بتاؤ تم کتنا لوگے؟ تو کوئی 1 روپیہ لینے کے لیے تیار ہوگا؟ آپ کہو گے لاکھ مل جائے، کروڑ مل جائے۔ اچھا رب سے جب مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے۔ اچھا جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے تو سکہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ رب سے 56 کروڑ کی چوتھائی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب رب کی بارگاہ میں نکالنے کی باری آتی ہے تو سکہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ سکہ ہے کیا؟ یعنی کتنا ہمارا مزاج بدل چکا ہے، انداز بدل چکا ہے۔ امید رکھے سامنے والے سے 1 لاکھ لینے کی، اور جب اپنی باری آئے تو سکہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ راہ خدا میں خرچ کریں گے۔